الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں انسان کے سوا، وہ تمام مخلوقات اپنے کام کو پہچانتی ہیں، اپنے رب کو بھی پہچانتی ہیں. اللہ نے ان کے ذمے جو فریضہ عائد کر رکھا ہے وہ اپنا وہ فریضہ پورا کرنے میں منہمک رہتی ہیں. انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرض کو بار بار بھول جاتا ہے. اللہ نے اس کے ذمے یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا. یہی مقصد دے کر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ بار بار اپنا یہ مقصد اصلی بھول جاتا ہے. یہ مقصد اصلی یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اپنا کلام وحی کی شکل میں روئے زمین کی جانب بھیجا، انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تذکیر کے لیے، یعنی انسانوں کو اپنا مقصد یاد دلانے کے لیے امت مسلمہ کے افراد کو یہ منصب تفویض کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچائے. خود اپنے اوپر بھی غور کرے کہ اللہ نے جو مقصد دے کر مجھے بھیجا ہے میں کس حد تک اس کو پورا کر رہا ہوں، اور دوسروں تک بھی اس مقصد کو پہنچانے کی کوشش کرے. اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا خیال رکھ کرے. حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. دو چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، ایک حکمت اور دوسرے نمبر پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ رکھنا. بعض اوقات انسان بزدلی کو، مداہنت کو حکمت سمجھ بیٹھتا ہے. مداہنت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو چھپانا. تو کبھی کبھار انسان اپنی غلط فہمی کی وجہ سے مداہنت کو حکمت کا نام دے دیتا ہے، حالانکہ وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ مداہنت ہوتی ہے. تو مداہنت سے بچنا ہوتا ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. معاشرے میں جو غلط رسوم پھیلی ہیں، وہ رسمیں چاہیں آپ کے گھر سے پھیلی ہوں، چاہے ان رسموں کو رواج دینے والے آپ کے آباء و اجداد ہوں، آپ کے اعزہ اور اقربا ہوں، جب ایک مرتبہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ رسوم دین کے خلاف ہیں تو پھر حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان رسوم کی مخالفت کرنا یہ ایک مسلمان کا دینی فرض بن جایا کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے جو بیانات ہیں ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کی حیات مبارکہ کی جو ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر اور شرک کے ماحول کے خلاف برسر پیکار رہے، اور اس راستے میں انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کیا. اللہ کے راستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو انہوں نے دور کیا، اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
اپنے معاشرے کو، اپنے والدین کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے سماج کو پہنچاتے رہے۔ چنانچہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی تھی کہ خود ان کا والد، جس کا نام قرآن کریم آزر ذکر کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ لکڑی کے بت بنا بنا کر فروخت کرتا تھا۔ معاشرے میں یہی کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ان کے ماحول میں دو طریقوں سے شرک ہوتا تھا۔ ایک تو لوگ بت پرستی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور دوسرا طریقہ کار شرک کا یہ تھا کہ آسمانی جو مختلف اجرام فلکی ہیں، مختلف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو ان اجرام فلکی کو اپنا دیوتا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت میں ان کے اعزاء اور اقرباء بھی شریک تھے، ان کا پورا ماحول شریک تھا۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، وہ خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور وہ بھی قوم کے ساتھ شرک کے ان تمام مظاہر میں شریک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف حکمت عملی کے تحت، اپنی مخصوص حکمت عملی کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے معاشرے میں اصلاح کے فرض کو انجام دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رکھا۔ والد کے ساتھ ان کا یہ مکالمہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ سمجھایا، لیکن سمجھانے میں چونکہ مخاطب اپنا والد تھا تو سمجھانے میں، اپنی گفتگو میں انہوں نے احترام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ قرآن کریم ان کے مکالمے کو ذکر کرتا ہے، اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یعنی ان بتوں کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ تو ایسے بے جان اجسام ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور دلیل کے ساتھ پہنچایا کہ معبود کو تو ایسا ہونا چاہیے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اقتدار رکھتا ہو، اسی کو معبود ہونے کا حق ہے۔ یہ کیسے معبود ہیں آپ کے جو نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں، اور نہ اپنے اوپر آنے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو آپ کو کیسے فائدہ دیں گے؟ تو دین کا پیغام بھی پہنچایا اور ساتھ دلیل بھی دی، اور دلیل بھی ایسی جس کو مخاطب سنتے ہی سمجھ جائے۔ اب چونکہ یہ ایک نئی بات تھی، ان کے معاشرے میں یہ ایک نئی آواز تھی، اب سوال ہو سکتا تھا کہ یہ نئی بات کہاں سے آئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ گویا اپنے اس دعوت کا ماخذ بتلا رہے ہیں، سورس بتا رہے ہیں کہ میں یہ دعوت کیوں دے رہا ہوں، یہ جو نئی بات میں کر رہا ہوں اپنے معاشرے میں، آپ لوگوں کے لیے بظاہر یہ نئی بات ہے، تو اس نئی بات کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، فاتبعنی، لہٰذا میری اتباع کرو، کیونکہ والد تو آپ ہیں لیکن وحی الہی کا نور میرے پاس ہے، وحی الہی کا حامل میں ہوں، لہٰذا میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کرو تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا سکوں، یعنی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور آپ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ میری اطاعت کریں گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ جب آپ شیطان کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ رحمان کے نافرمان شمار ہوں گے۔ ایک پیغام دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ آپ رحمان کے بھی دوست شمار ہوں اور شیطان کی بھی پجاری شمار ہوں۔ ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا تو شیطان کے راستے پر چلنا ہوگا یا رحمان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ ورنہ کیا ہوگا کہ تم ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ آپ شیطان کے پیچھے چلو گے تو آپ بھی رحمان کے نافرمان شمار ہوگے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پہ عذاب نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے دوستوں میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ کا عذاب آئے گا شیطان کے پجاریوں پہ تو آپ بھی اسی عذاب کے لپٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح ادب و احترام کے ساتھ دلیل دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ ایک پیغمبر کا لب و لہجہ تھا جس کو آپ نے قرآن کریم کے الفاظ میں سماعت کیا۔ اب والد کیا کہتا ہے؟ والد کہتا ہے قالا، والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم یہ جو میرے معبود ہیں کیا تم ان سے برگشتہ ہو؟ کیا تم ان سے اجتناب رکھتے ہو؟ تمہیں ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، ہمیں چھوڑ دو، اپنی جان کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکال لو۔ دلیل کا جواب نہیں ہے، کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، صرف دھونس اور دھاندلی ہے، دھمکی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں سنسار کریں گے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ اب اگلا مرحلہ قوم کے ساتھ مکالمے کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی اس دعوت کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، کہ ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوئے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، یعنی ایک خطاب تو صرف باپ سے ہے، اب ایک خطاب مشترکہ طور پر پوری قوم سے ہے جس میں والد بھی آ گیا۔ اب یہ جو عمومی خطاب فرما رہے ہیں اس میں بھی دلیل کے ساتھ قوم پر واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جن چیزوں کی اطاعت کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ما هذه التماثیل، یہ کیا مجسمے ہیں، انتم لہا عاکفون، جس کو تم لیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے برملا کہا کہ دیکھو تم اور تمہارے آباء و اجداد ایک صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ ہے دین کا پیغام وضاحت کے ساتھ پہنچانا، کہ جب وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہو اور مداہنت سے کام نہ لینا ہو پھر انسان ببانگ دہل دین کا پیغام پہنچاتا ہے، پورے سماج کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم پر بھی رد کیا، ان کے آباء و اجداد پر بھی رد کیا، لیکن طریقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ چنانچہ اسی قوم کے ساتھ اسی مکالمے کو قرآن کریم ایک اور جگہ ذکر کرتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، کہ یہ تو کچھ بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کسی کے جیسے ہمارے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے دروازے کو لازم پکڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو ان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو لازم پکڑتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور انہی سوالات میں ہی دلائل بھی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، تم تو ان کو لازم پکڑ کر بیٹھے ہو، یہ بتاؤ جب تم انہیں بلاتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر تو یہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں اور تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں،
تو پھر بھی کوئی بات بن سکتی ہے، لیکن یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کیسے تمہارے ارباب ہیں؟ یہ کیسے لوگوں کو تم رب بنا کر بیٹھے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام ان کے ان معبودوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کہ سن لو کہ یہ جو تمہارے رب ہیں جن کو تم نے تراش رکھا ہے، یہ میرے دشمن ہیں۔ پچھلے مکالمے میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سری گمراہی پر ہو۔ اب یہاں ان کے ان معبودوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان تو دشمنی ہے، میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا رب العالمین، میرا تعلق اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ اور رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، الذی خلقنی، وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ یوم جزا، سزا اور جزا کے دن میری مغفرت فرمائے گا۔ یعنی میں تو اپنے رب سے یہ فائدے حاصل کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور میرے تمام تر مفادات، فوائد اسی سے وابستہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میرے رب کا تعارف ہے، اور تم ذرا اپنے خداؤں کو دیکھ لو۔ یہ قوم کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے ہیں جنہیں قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ یہ تو بتوں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ستارہ پرستی بھی تھی، کواکب پرستی کا بھی شکار تھے، اس کا بھی ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ رد کیا، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی ایک مرتبہ، رَآ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قَالَ، تو انہوں نے فرمایا هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، جیسے مختلف مفروضے قائم کرتا ہے انسان دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اور ایک ایک مفروضے کا باطل ہونا اس کے سامنے واضح کرتا ہے، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام مختلف مفروضے قائم فرما رہے ہیں۔ ستارہ آیا تو کہا یہ رب ہے، چاند آیا تو کہا یہ رب ہے، سورج آیا تو کہا کہ امکان کے درجے میں اس کو تم رب کہتے ہو، اور ہر ایک کا باطل ہونا ان پر واضح کیا۔ چنانچہ ستارے سے شروع کرتے ہیں کہ قال ھذا ربی، اس کو رب ہونا چاہیے، فلما افل، ستارے نے غروب ہونا تھا، جب وہ غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الافلین، غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی معبود کو جو جس پر زوال آتا ہے اس کو معبود ہونے کا حق نہیں ہے۔ یہ ستارہ اگر معبود ہو سکتا ہے، اس کو ہمیشہ چمکنا چاہیے تھا، تاکہ اس کے جو پجاری ہیں وہ ہمیشہ اس کو دیکھتے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، اس کو ہمیشہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑی دیر کے لیے چمکا اور پھر غائب ہوا؟ یہ رب نہیں ہو سکتا، میں اس کو رب نہیں مانتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اب جب چاند طلوع ہوا، چاند کو روشن ہوتا دیکھا تو قال، فرمایا ھذا ربی، اس کو رب ہونا چاہیے، یہ رب ہے۔ اب چاند نے بھی غروب ہونا تھا، چنانچہ چاند رات کو چمکتا رہا، اور جب صبح طلوع ہونی تھی تو چاند غروب ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلا، جب چاند غروب ہوا، قال، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاتا۔ اب یہاں دعوت بھی ہے، قوم کے غلط نظریے کو باطل ہونا ثابت کرنا بھی ہے، اور ساتھ غیر محسوس انداز سے ان کو سمجھا بھی دیا کہ دیکھو میرا رب کوئی اور ہے۔ لَإِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح یہ کام کرتا، لیکن میرے رب نے مجھے ہدایت پر رکھا ہے۔ تو غیر محسوس انداز میں ان کو سمجھا دیا کہ یہ چیزیں رب وب نہیں ہے، رب کوئی اور ذات ہے۔ ستارے کا بھی باطل ہونا ثابت کیا، چاند کا بھی باطل ہونا ثابت کیا۔ اب سورج ہے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج طلوع ہوا، چمک رہا ہے،
اور سورج بڑا بھی ہے تو آپ نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، اس کو یہ رب ہے، یعنی اس کو رب ہونا چاہیے، یہ بڑا بھی ہے۔ لیکن سورج نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا تھا، چنانچہ وہ دن کو اپنے شعلے برساتا رہا، شام ہوئی تو غروب ہوا، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہوا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی بریء مما تشرکون، کہ اے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کے آگے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے میں شریک نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے قوم کے ساتھ یہ مختلف مکالمے آپ نے سنے، چند چیزیں ان میں آپ کو مشترک نظر آئیں گی۔ ایک تو دلیل نظر آئے گی کہ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں دلیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر قوم کے نظریات پر رد نظر آئے گا، بغیر کسی قسم کے ملامت کرنے والے کے خوف کے ابراہیم علیہ السلام وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ان بتوں سے بری ہوں، انہم عدو لی، یہ میرے دشمن ہیں، میرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے۔ تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں اصلاح کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ جب ایک مرتبہ آدمی ٹھان لے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے تو پھر اس میں ببانگ دہل اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، لیکن اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق برقرار رہے، سارے بندوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دعوت اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے، اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اپنے والدین سے ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ گھر سے اصلاح کا کام شروع کرے، آہستہ آہستہ اس دائرے کو بڑھاتا جائے اور معاشرے کی جو غلط رسوم ہیں ان سے برات کا اعلان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا، کفر تھا، انہوں نے جگہ جگہ اس سے برات کا اعلان کیا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ہم نواؤں نے کہا قوم سے مخاطب ہو کر کہ دیکھو ہم تم اور تمہارے ان معبودوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے ان نظریات کا ہم رد کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابداً حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اور جب تک تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان بغض رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہاں تم ان غلط نظریات کو چھوڑ دو پھر ہمارے درمیان بھائی چارہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان غلط رسوم پر ببانگ دہل نکیر کرے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، کسی طاقت رکھنے والے کی طاقت کی پرواہ نہ کرے، اپنی برادری کا خیال نہ کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پتہ نہیں برادری والے مجھے کیا کہیں گے۔ آج ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن جب دین کے ان احکام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے جن کا تعلق معاشرت سے ہے، جن کا تعلق خوشی اور غمی سے ہے، تو وہاں بڑے بڑے نمازی پھسلتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ چلو اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو برادری والے کیا کہیں گے۔ تو اللہ کو ناراض کرنے کی قیمت پر برادری والوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ دین کا کام اس طریقے سے ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مداہنت سے کام لے۔ دین کے کام میں اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں غفلت سے کام لے، جو احکامات عمل کرنے میں آسان محسوس ہوں ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، لیکن جہاں کہیں مشکل درپیش ہو تو وہاں نہ خود عمل کرے نہ دوسروں کو بتائے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو آج جہاں مسلمان قربانی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو وہاں اس
چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے جانور کے گلے پر چھری پھیری ہے، اسی طرح سال بھر اپنی خواہشات، اپنی ہوس کے گلے پر بھی چھری پھیرنی ہے، اور جیسے جانور قربان کیا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اسی طرح پورا سال اللہ کی اطاعت میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔